الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمتقين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تعالى في الكلام المجيد: والذين آمنوا أشد حبا لله. صدق الله العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تعالى في الكلام المجيد: رضي الله عنهم ورضوا عنه. صدق الله العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. فإن من جودك الدنيا وذرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. يا أكرم الخلق ما لمن نلوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. ماشاء اللہ. حضرت سادہ کر دیں، گونج بڑی زیادہ ہے، سادی سی آواز دیں. ہاں اب بہترین ہو، بس تھوڑی سی آواز کھول دیں. ٹھیک ہے، 2 بار پڑھا ہے، 1 بار بس پڑھنا ہے. ٹھیک ہے جی، لیکن پڑھنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے، پتہ لگے کہ کسی نے پڑھا ہے. تھک تو نہیں گئے؟ کوئی اور مسئلہ تو نہیں ہے؟ چلیں 1 بار جی. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. ٹھیک ہے جی، اللہ آپ کو سلامت. بس اپنا انداز بنا لیں کہ جیسے تیسری بار پڑھیں نا، بغیر کہے پہلی بار ہی پڑھ لیا کریں. ٹھیک ہے، کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے او انت مجنون. جب ذکر کرو تو اس طرح کرو کہ دیکھنے والا سمجھے یہ دیوانہ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، تو مثلا میں جب گھر سے نکلا ہوں تو ادھر دیوانگی ہے، لیکن اس کا فائدہ کوئی نہیں. کو ہاتھ پکڑے گا، بلکہ اس طرح تک احباب کرتے ہیں کہ بٹن تک ٹوٹ جاتے ہیں ہمارے. اسپیشلی یہ والے بٹن لوگ اتنے دیوانگی دکھاؤ. ادھر جدھر دکھانی ہے ادھر دکھاتے کوئی نہیں، ادھر دکھاؤ ادھر. ٹھیک ہے، میرے تقریباً یہ بٹن اکثر ٹوٹے ہوتے ہیں ادھر، اسپیشلی جب واپس نکلوں گا تب. تو بعض دفعہ آتے ہوئے بھی ادھر جب اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر کی باری آئے پھر دیوانگی دکھاؤ ادھر. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. ادھر دیوانگی دکھا، ادھر نہیں دکھاتے آپ. ادھر یہ مصرع لکھ دیا کہ شوق نے محراب مسجد میں
یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا ہے. ادھر دیوانگی دکھایا کرو. او انت مجنون اس طرح ذکر کرو دیکھنے والا سمجھے یہ دیوانہ ہو گیا. اب دیکھیں نا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محاصرہ چل رہا ہے 40واں دن ہے پانی بند ہے لیکن قربان جاؤں حضرت عثمان غنی اندر بیٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں. بلکہ جب شہادت ہوئی تب بھی تلاوت قرآن کریم میں مشہور تھی. آپ کے خون مبارک کا جو پہلا قطرہ گرا قرآن پاک پہ جو حضرت عثمان غنی کا قرآن پاک تھا جو اب بھی وہ توپ کاپی میوزیم میں پڑا ہوا ہے حضرت تو آج بھی وہ نشان موجود ہے. تو جس آیا مبارکہ پہ گرا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. باہر لوگ کھڑے ہیں جو آپ کے قتل کے ارادے سے آئے ہیں پیاسے ہیں آپ کے خون کے حضرت. ہاں جی 40واں دن ہے پانی بند ہے لیکن حضرت عثمان کیا کر رہے ہیں اندر تلاوت قرآن کریم کر رہے ہیں. لیکن ہمارا حال دیکھیں قرآن کھولے ہوئے زمانہ ہو گیا. بات میں نے غلط تو نہیں کی؟ تو کتنے سخت حالات ہیں جی. باہر محاصرہ ہے 40واں دن چل رہا ہے آپ نے پانی تک نہیں پیا بند ہے پانی آپ کا. اور حضرت عثمان کیا کر رہے ہیں اندر رضی اللہ عنہ آپ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں. اتنا پیار قرآن سے حضرت عثمان غنی اتنا شوق قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا. حضرت یوم عثمان غنی تو امت نے منایا لیکن قرآن اللہ میں کہا کرتا ہوں ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ چل یار جو بھی ہے بس گزر گیا. آج حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے اور وہ دن کہ حضرت عثمان غنی شہید کیسے ہو رہے ہیں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے. کم از کم اس دن ہی کھول لیتے حضرت اس دن ہی کھول لیتے حضرت یہ شہادت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب یکم محرم حضرت سیدنا عمر فاروق 10 محرم حضرت سیدنا امام حسین. ہر موقع پہ قرآن کھلنا چاہیے. اب دیکھیں نا یہ بڑا جناب جس کو کیا کہتے ہیں کہ رنگ لگا لگا کے بیان ہوگا. ٹھیک ہے جی پانی بند ہو گیا ایسے ہو گیا بڑا رنگ لگا. اور ہوا کیا حضرت جب شہادت ہو گئی اور ان بدبختوں کو پھر بھی سکون نہیں آیا آپ کا سر مبارک آپ کی جسم اطہر سے جدا کیا نیزے پہ چڑھایا. اور جناب سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہتے میں نے دیکھا یہ سر امام پاک تھا تو نیزے پہ لیکن نیزے پہ ہونے کے باوجود بھی قرآن پڑھ رہا تھا. حضرت کتنا پیار تھا حضرت ان لوگوں کو قرآن سے. کوئی شہید ہوتے قرآن پڑھ رہا ہے کوئی تہجد میں قرآن پڑھ رہا ہے کوئی نیزے پہ قرآن پڑھ رہا ہے. لیکن سوال یہ ہے حضرت عثمان غنی جناب صدیق اکبر جناب عمر فاروق جناب امام حسین اگر ان سب کو اور ان سب کے قرآن پڑھنے کو سامنے رکھ کے ذرا ہم سارے اپنا اپنا چوگا پھولیں تو دیکھیں ہم کدھر کھڑے ہیں حضرت جی. کیوں ہم نے قرآن چھوڑ دیا حضرت وجہ بھی تو بتاؤ نا کیوں چھوڑا ہم نے قرآن. زمانے مسجد میں بیٹھے ہیں جی کیا جھوٹ بولنا. ویسے میں نوجوانوں سے پوچھنے لگا میں نہیں کہوں گا کہ مجھے اونچی بتانا سچ بتانا دل میں جواب دینا کتنی دیر ہوئی بھلا قرآن پاک کھولے ہوئے. بہت میرے پاس حضرت قبلہ حضرت صاحب تشریف فرما ہے. ایک دوست آ گیا آ کے کہنے لگا حضرت بڑی پریشانی ہے. میں نے کہا جی کیوں کیا ہوا؟ کہتا ہے سونے کو ہاتھ لگاؤں تو مٹی بن جاتا ہے. یہ میں نے نا آخری کچھ میرے پاس کچھ والد صاحب کی طرف سے زمین آئی تھی بیچ کے میں نے کام شروع کیا ہے تو اگر یہ بھی نہ چلا تو میرا کچھ نہیں بچے گا. تو ذرا کو نظر مار کے دیکھیں ہاں کہ ایشو کیا ہے. میں نو کیا چلیا جب میں ایڈا نظراں والا ہوں تو سارا دن سڑکاں تے کیوں کجل ہوں میری جانے بلا میں خود اندھا بندہ ہوں. نظر والا تو کوئی ہے جس کو اللہ نے وہ نظر عطا کر رکھی ہے. لیکن یہ ہے اگر آپ کی نیت اچھی ہو نا پھر اللہ بندے کی مدد بھی کرتے ہیں دل میں ڈال دیتے ہیں
میرے دل میں اللہ کی طرف سے اس وقت بات ڈلی. میں نے اس کو کہا یار اس طرح کر چل، اپنے گھر جا اور اپنے بچوں کی امی کو پوچھ کے ذرا مجھے یہ بتا کہ تیرے گھر میں ٹوٹل کتنے قرآن کریم پڑھے ہوئے ہیں. وہ کہتا ہے حضرت میں کیا مسئلہ لے کے آیا ہوں، آپ نہیں بات. میں نے کہا بھائی بقول تیرے میں نظر والا ہوں تو پھر بات بھی مان میری. اس نے کہا حضرت میں فون میری ان چولی سے پیادا ہے، جتنی دیر تیرا فون نہیں نہ آئے گا میری گود میں پڑے، جیب میں نہیں ڈالوں گا تاکہ کہیں یہ نہ ہو تیری کال نہ اٹھائی ہے. 2-2.5 گھنٹے بعد اس کی کال آئی. کہتا جی میں نے اپنے بچوں کی امی سے پوچھا گھر میں ٹوٹل جو قرآن کریم پڑھے ہوئے ہیں ان کی تعداد 7 ہے. ایک فلاں کمرے میں پڑھا ہے، ایک فلاں کمرے میں پڑھا ہے، 2 ڈرائنگ روم میں پڑھے ہیں، ایک. میں نے کہا ٹھیک ہو گیا. میں نے اب ذرا بچوں کی امی سے یہ پوچھ کے بتا کہ قرآن پاک تو 7 پڑھے ہیں، تو ان میں سے کتنے قرآن کریم ہیں جن پہ تم روزانہ تلاوت کرتے ہو حضرت؟ وہ پھر کو 1.5 منٹ بعد اس کی کال آئی، نہیں حضرت وہ بچے بھی وہ بس تعلیمی مصروفیت ہے ان کی، ماں بھی بس انہیں کی طرف لگی رہتی ہے. تو میں تو آگے ہی آپ کے پاس آیا ہوں کہ کاروباری لحاظ سے بڑا پریشان ہوں، تو بس وہ پہ انہیں کھولدا نہیں کوئی بھی. تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا مجھے صرف اتنا بتا، جس بندے کے گھر میں روز 7 قرآن پاک، اللہ کی بارگاہ میں اس کی یہ شکایت لگائیں یا اللہ موبائل چھڑدا ہی نہیں مینوں کدی کھولدا ہی نہیں ہے. میں نے کہا جس شخص کے گھر سے روز 7 قرآن پاک اس کی شکایت لگائیں یا اللہ مینوں کھولدا ہی نہیں، ٹی وی دا ریموٹ چھڑدا ہی نہیں ہے. ٹی وی کا ریموٹ چھوڑتا ہے تو موبائل پکڑ لیتا ہے، موبائل رکھتا ہے تو ٹی وی کا ریموٹ پکڑ لیتا ہے، ریموٹ ٹی وی، ریموٹ موبائل، موبائل ریموٹ، ریموٹ موبائل، مجھے کبھی کھولتا ہی نہیں ہے. تو میں نے کہا پھر تو بتا تیرے گھر میں برکت کیسے آئے گی؟ اور میں نے حضرت صرف قرآن کریم بتایا، ابھی گھر میں بہت چیزیں پڑی ہیں جو ہماری شکایت کرتی ہیں. وہ جو مصلے پڑے ہیں وہ بھی کرتے ہیں. ایک پھپھو عمرے سے لے کے آئی، ایک خالہ عمرے سے لے کے آئی، ایک بہنوئی عمرے سے لے کے آیا، ایک فلاں دوست عمرے سے لے کے آیا. میں نے کبھی حضرت کسی پہ سجدہ ہی نہیں کیا، وہ بھی روز شکایت کرتے ہیں. وہ ہمارے گھر میں جو اتنی تسبیحاں پڑی ہیں، کوئی ماموں لے کے آیا، کوئی چاچا لے کے آیا، کوئی فلاں لے کے آیا، کوئی فلاں کبھی حضرت ہم نے کوئی تسبیح پکڑ کے اس پہ اللہ کا ذکر ہی نہیں کیا، وہ بھی شکایت کرتی ہے. تو بتاؤ پھر مجھے حضرت جی کیسے ہمارے گھروں میں برکت آئے گی؟ آج ہر نوجوان پریشان ہے، حضرت دیکھو جی کام نہیں چل رہا، بندھن بن چھڑیا ہے، جادو کر دیتا ہے، جناب بندش ہو گئی. او بھائی خدا کا خوف کھاؤ، کیا جادو، کیا بندش، کیا فلاں فلاں فلاں. تو نے خود ہی اپنے آپ کو بندش کر لی ہے، تو نے خود ہی اپنا رزق باندھ لیا. میاں رزق کب آتا ہے حضرت جی؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جس کا مفہوم فجر کے بعد تھالوں میں فرشتے رزق لے کے آتے ہیں. تو بھائی اپنا رزق تو آپ رسیو ہی نہیں کرتے، آپ تو سوئے پڑے ہو سارے. 1 بجے تک جاگتے رہے، 1:30 بجے تک جاگتے رہے، 2 بجے تک جاگتے رہے، 2:30 بجے تک جاگتے رہے، پھر تو ہم سو گئے. جب فرشتے رزق لے کے آئے، اپنا رزق رسیو کس نے کیا ہے حضرت؟ کس نے لیا فرشتوں سے اپنا رزق؟ رزق تو واپس گیا سب کا. اور پھر اٹھ کے آ کے کبھی حضرت صاحب، کبھی یہ گناہ گار. اب دیکھو ہاں جی کسی نے جادو تو نہیں کر، کسی نے جادو نہیں کیا، تو نے اپنے آپ پہ خود ہی جادو کر لیا. میاں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو نماز فجر پڑھے، نماز فجر پڑھ کے اللہ کی رضا کے لیے سورہ یاسین کی تلاوت کرے، اس دن کے اس کے سارے کام اللہ کے ذمہ ہیں. حضرت او بھائی شاہ کوٹ والوں مجھے بتاؤ، جس کے کام اللہ اپنے ذمہ لے اس کے کام کوئی روک سکتا ہے؟ جس کے کام اللہ کے ذمہ ہو جائیں اب اس کو کسی کی ضرورت ہے؟ لیکن پڑھنی پھر بھی کوئی نہیں تھی. پڑھنی ایسی پڑھو. حضرت کھولو پتہ جتنے نوجوان بیٹھے ہو کھولو. حضرت عثمان غنی شہادت قرآن پڑھتے ہوئے، حضرت امام حسین تلاوت قرآن کریم سر مبارک نیزے پہ. حضرت اب جدھر بھی جاؤ گے آپ کو قرآن ملے گا. لیکن میں دکھ سے کہوں گا جی حضرت بیٹھے ہیں، اللہ معاف کرے، اسپیشل نوجوانوں کے حوالے سے پڑھنا تو دور، سانو پڑھنا کوئی نہیں آتا. ہمیں نہیں پڑھنا آتا کوئی. پتہ نہیں حضرت کل نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں کیسے جانا ہے.
اگر نبی علیہ السلام نے پوچھ لیا اور میرے امتی کیوں نہیں پڑھا قرآن پاک، کیا کہنا ہے؟ یہ صحابہ علیہم الرضوان میں نا حضرت ابی بن کعب بڑا اچھا قرآن پڑھتے تھے، بلکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے سب سے بڑے قاری ابی بن کعب ہیں حضرت جناب سیدنا زید بن ثابت بڑے اچھے قاری تھے، جناب سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے اچھے قاری تھے۔ لکھا ہے ایک دن حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسجد نبوی شریف میں بیٹھے نا تلاوت قرآن کریم کر رہے تھے، نبی پاک علیہ السلام حجرہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جلوہ گر ہوئے۔ اب ان کو نہیں پتا کہ نبی علیہ السلام میری تلاوت سن رہے ہیں، ان کو نہیں، یہ اسی انداز سے نا یہ تلاوت قرآن کریم کرنے میں مشغول ہے، پوری توجہ اور انہماک کے ساتھ۔ والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد۔ اللہ اب یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری تلاوت کر رہے ہیں، ان کو نہیں پتا کہ نبی علیہ السلام میری تلاوت سن رہے ہیں۔ جب یہ ختم کر کے اٹھے نا تو پیچھے نبی پاک علیہ السلام تشریف فرمایا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو موسیٰ تو نے بڑا سونا قرآن کریم پڑھا ہے۔ اب یہ آگے صرف کرتے ہیں اے اللہ کے رسول آپ میرا قرآن پڑھنا سن رہے تھے؟ آپ نے فرمایا ہاں ابو موسیٰ میں تیرا قرآن پڑھنا سن رہا تھا۔ عرض کرتے میرے محبوب اگر مجھے پتا ہوتا نا آپ بھی سن رہے ہیں تو میں نے اور سونا کر کے پڑھنا تھا۔ اس لیے پتر قرآن پاک کھولو، یا جتنے نوجوان بیٹھے ہو کھولو بیٹا قرآن پاک، اور جس کو نہیں نہ پڑھنا آتا اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں پتر نہ شرماؤ اور سیکھو آ کے قرآن پاک، سیکھو قرآن پاک۔ پھر دیکھو حضرت قرآن پاک کی برکتیں حضرت، پھر دیکھو یہ قرآن پاک کرتا کیا ہے حضرت۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت قرآن پڑھتے ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے، لیکن آج ہم قرآن چھوڑ چکے ہیں حضرت جی۔ اور یاد رکھنا حضرت جتنا دور جاؤ گے قرآن سے اتنی خراب۔ اقبال نے تو بات ہی ختم، اقبال کہتے ہیں وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تو خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا زمانے نے یہ زمانہ نہ دکھایا ہوتا۔ اے قرآن نورانی شیشہ تے حق دا راہ وکھاوے، جو اس نو پڑھ کے عمل کماوے سدھے ہی جنت جاوے۔ کیسا سونا وقت تھا حضرت جب ہر گھر سے تلاوت قرآن کریم کی نا فجر کی نماز کے بعد آواز آیا کرتی تھی۔ تو اب تو حضرت جی ستے دینے لوگ حضرت، ستے کراں دے کر ستے نے حضرت، پنڈاں دے پنڈ ستے نے حضرت جی، شہراں دے شہر ستے نے حضرت جی۔ اللہ بازار میں حضرت جی مسجد ہوتی ہے بمشکل 1.5 2 2.5 3 صفیں ہوتی ہیں، لیکن سب سے جو تکلیف ہوتی ہے نا وہ فجر کی نماز کی تعداد پہ ہے۔
7 نمازی, 8 نمازی حضرت, 9 نمازی, 10 نمازی حضرت, ستا پہ ہے حضرت. اور یاد رکھنا حضرت کسی نے کمال کہا تھا کہ رات کے پچھلے حصے میں ایک دولت بٹتی رہتی ہے, جو جاگتا ہے وہ پاتا ہے, جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے. اچھا میں ایک آپ سے سوال کرنے لگا ہوں. مثال کے طور پہ حضرت جی پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف حضرت میرے دروازے پہ یا آپ کے دروازے پہ آ جائیں, پورے 1 بجے آ جائیں, 4:10 پہ فجر کی جماعت ہو رہی ہے, 5 بجے تقریباً 5 بجے تک حضرت دروازے پہ کھڑے رہیں اور آواز دے کے کہتے رہیں, اوے مولوی سلیمان ستا دائیں اٹھ, پرائم منسٹر آف پاکستان تیرے دروازے تے آیا, کی چاہیے, نوکری چاہیے, کار چاہیے, گڈی چاہیے, پیسے چاہیے. میں جو وزیر اعظم کے اختیارات ہیں وہ ایک ایک اپنے اختیار کے مطابق جو وہ کر سکتا ہے وہ نام لیتا رہے. میں سویا پڑا ہوں, محلہ بھی اکٹھا ہو گیا, میں سویا پڑا ہوں حضرت. میں اپنی روٹین کے مطابق حضرت جی صبح تقریباً 7 بجے 8 بجے آنکھیں ملتا ہوا دودھ لینے کے لیے باہر نکلا, سارا محلہ باہر کھڑا ہے اور سارے جناب مجھے لان تان کرنا شروع ہو جائیں. اور میں پوچھوں بھائی میں نے کیا, سارے لان تان کر رہے. وہ کہیں اوے بے وقوف آدمی 1 بجے پرائم منسٹر آف پاکستان تیرے دروازے پہ آ گیا اور 5 بجے تک تیرے دروازے پہ کھڑے ہو کے اعلان کرتا رہا, 10 مولوی سلیمان کی چاہیے, جو میرے اختیار میں ہے, جو کر سکتا ہوں دے سکتا ہوں, آج تجھے دے کے جاؤں گا, مانگ کیا مانگتا ہے. وہ تو سویا رہا, آخر وہ چلا گیا. آپ سچ بتانا حضرت, اگر میرے دروازے پہ آئے تو میں, اگر آپ کے دروازے پہ آئے تو آپ, جب تک ہم زندہ رہیں گے ہر جگہ بیٹھ کر افسوس کا اظہار نہیں کریں گے یار کتنا گولڈن چانس ضائع ہو گیا, وہ وزیر اعظم خود آ گیا میرے دروازے. سچ بتائیے گا جب تک زندہ رہیں گے ہم نہیں ہر جگہ بیٹھ کے یہ بات سنائیں گے یار کتنا میں نے بہترین موقع ضائع کر دیا. حضرت جی بہت کچھ ہے جو شہباز شریف نہیں دے سکتا, لیکن سن لو ہر رات ہر شام کا پچھلا پہر اپنی شان کے مطابق اللہ پاک آسمان دنیا پہ جلوہ گر ہوتے ہیں اور پکار کے کہتے ہیں ایھا السائل, ہے کو منگن والا, ہے کو منگن والا. شہباز شریف 1 بار آئے, آ کے چلا جائے, میں جب تک زندہ رہوں گا ہر جگہ بیٹھ کے دکھ سے بتاؤں گا یار کتنا موقع ضائع کیا. وہ خود کہتا رہا گھر چاہیے, میں نے DHA میں گھر مانگ لینا تھا. وہ خود کہتا رہا گاڑی چاہیے, میں نے فلاں گاڑی مانگ لینی تھی. وہ خود کہتا رہا نوکری چاہیے, میں نے فلاں جگہ جاب مانگ لینی تھی. وہ خود کہتا رہا بتا کتنے پیسے چاہیے, میں نے اتنے ارب مانگ لینے تھے. وہ اللہ کے بندے بڑا کچھ شہباز شریف نہیں دے سکتا, لیکن ہر رات اپنی شان کے مطابق اللہ پاک تشریف لاتے ہیں اور آ کے کیا کہتے ہیں ایھا السائل, ہے کو منگن والا. لیکن کی ستے حضرت, ستے حضرت, رات کے پچھلے حصے میں ایک دولت بڑھتی رہتی ہے, جو جاگتا ہے وہ پاتا ہے, جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے. اس لیے پتر اٹھو, قرآن اور پھر سرگی اٹھو حضرت. یہ بڑا خوبصورت نام ہے حضرت ہماری تاریخ کا, محمد حسین بغدادی رحمۃ اللہ علیہ, صوفی بزرگ ہوئے ہیں حضرت. آپ کے لیے لکھا ہے کہ اپنی آسانی کے لیے نا کہ ذرا اور توجہ سے دین کا کام ہو سکے, آپ نے وہ ایک لونڈی خریدی, اس کو گھر لائے, اس کو سارا گھر دکھایا, کب ایک کمرہ میرے لیے, اگر کوئی مہمان آئے تو کسی اور کمرے میں ٹھہر جائے, باقی سارا گھر پڑا ہے, جو تیرا دل کرتا ہے تو کمرہ رکھ لے. دیکھا ایک کمرہ تھا جس میں گھر کا نا کوڑا کباڑ ٹوٹا سامان پہ آدھا سے, اس نے کہا جی میں نے یہ رکھنا ہے. آپ نے حیران ہو کے پوچھا اتنے عالی شان کمرے ہیں, یہ تو کون سا کمرہ رکھ رہے؟ اس نے کہا محمد حسین کیا کمرے سامان سے عالی شان ہوتے ہیں؟ کمرے تو اللہ کے ذکر سے عالی شان ہوتے ہیں. جہاں رہوں گی اللہ کا ذکر کروں گی, کمرہ عالی شان ہو جائے گا. پتہ ہمارے گھر کیوں عالی شان نہیں رہے؟ کیونکہ اب ہمارے گھروں میں ذکر نہیں ہوتا ہے, ہمارے گھروں میں سجدے نہیں ہوتے, ہمارے گھروں میں اب درود نہیں پڑھا جاتا, ہمارے گھر میں اب تلاوت قرآن کریم نہیں ہوتی ہے. اس لیے اب ہمارے گھر عالی شان نہیں رہے. حضرت تشریف فرمائیں حضرت
یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس درخت پہ یاری چلتی ہے جو اللہ کی یاد سے. اللہ حضرت جی کوئی درخت سود نہیں کھاتا، کوئی درخت جھوٹ نہیں بولتا، کوئی درخت کسی کی غیبت نہیں کرتا، کوئی درخت چغلی نہیں کھاتا، کوئی درخت گالی گلوچ نہیں کرتا، بلکہ کیا کرتا ہے؟ سبح للہ ما فی السماوات والارض. دھوپ میں کھڑا ہے گلا نہیں کرتا، شکوہ نہیں کرتا، بارش آ جائے پھر گلا نہیں کرتا، سردی آ جائے پھر گلا نہیں کرتا. کبھی اس نے اللہ سے چھت نہیں مانگا، کبھی اللہ سے اس نے چھتڑی نہیں مانگی. جس حال میں اللہ نے درخت کو کھڑا کر رکھا ہے کھڑا رہتا ہے. لیکن لکھا ہے اگر وہ درخت بھی اللہ کی یاد سے غافل ہو تو اس پہ بھی یاری چل جاتی ہے. ہم جھوٹ بھی بولیں، ہم سود بھی کھائیں، ہم گالیاں بھی دیں، ہم بدنگاہی بھی کریں، ہم اللہ کی نافرمانی بھی کریں، اور جب اوپر سے غافل بھی ہو جائیں پھر ہمارے ساتھ کیا ہوگا حضرت؟ اس لیے تو حضرت گھر ہی نہیں ہے حضرت، بے سکونی ہے گھروں میں حضرت، نحوستوں کا ڈیرا گھروں میں حضرت. نہیں، اپنے گھروں میں ذکر کرو حضرت. جتنے حضرت جی یہ والدین بیٹھے ہو نا، روز اپنے گھر محفل میلاد مصطفیٰ کرو، روز اپنے گھر میں محفل نعت کرو. اور کوئی آپ کو 1.5 لاکھ والا، 1 لاکھ والا، 40,000 والا، 80,000 والا نعت کا بلانے کی کوئی ضرورت نہیں. خود ہی پڑھو بھائی. یہ کدھر لکھا ہے کہ آواز اچھی ہوگی تو بارگاہ نبوت میں نعت قبول ہے؟ نہیں بھائی، اتھے آواز اور رنگ تو دیکھے نہیں جاتے، وہاں تو دل دیکھے جاتے ہیں حضرت. وہاں تو یہ دیکھا جائے گا پڑھنے والے نے کتنی عقیدت سے پڑھی ہے حضرت. آپ حضرت کی بارگاہ میں تشریف لائیں، کسی بھی مستند عالم کی بارگاہ میں، عالم کی بارگاہ میں جائیں اور کوئی اچھا سا کوئی کلام یاد کر لیں. روز حضرت جی بیٹھ کے محفل نعت کیا کریں، دیکھیں گھروں میں رونقیں آتی ہیں کہ نہیں آتی ہیں؟ نہیں، کچھ اور یاد، قصیدہ شریف یاد کر لیں حضرت، 2-3 اشعار یاد کر لیں حضرت. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. 3-4 اشعار یاد کر لیں. محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اور یہ شعر لازمی یاد کرنا ہے کیونکہ یہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں استغاثہ ہے. یا اکرم الخلق ما لی من الوذ به، یا اکرم الخلق ما لی من الوذ به سواک عند حلول الحدیث العمام. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محفل نعت ہو گئی. کرو حضرت، کرو اپنے گھروں میں، پھر دیکھو حضرت رونقیں کیسے آتی ہیں حضرت. تو یہ فرماتے میں حیران ہوا یار ایک کم والی ہو کے اتنی گہری بات کی ہے اس نے. اور فرماتے ہیں رونے کی آواز آ رہی تھی حضرت. میں کہتا ہوں پتر اس سے زیادہ کوئی خوش نصیب اور امیر نہیں جسے سرگی کا رونا میسر ہے حضرت. کوئی شخص اس سے زیادہ نہ امیر ہے نہ کوئی شخص اس سے زیادہ خوش نصیب ہے حضرت جس کو سرگی کا رونا میسر ہے حضرت. آپ فرماتے ہیں میں نے تھوڑا سا دروازہ کھول کے دیکھا کہ کوئی درد تو نہیں، کوئی دوائی کروں اس کے لیے، کسی طبیب کو لاؤں، کسی حکیم کو لاؤں.
تو فرماتے جب دروازہ کھول کے دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ درد سے نہیں رو رہی بلکہ وہ مصلی پہ کھڑی ہو کے قرآن پاک پڑھتی رو رہی ہے۔ پتر کبھی قرآن ویسے جڑے والے مرضی پڑھو اس کا اپنے لطف ہے، لیکن پتر کبھی سرگی ہو کے پڑھنا، اٹھ کے پڑھنا، پھر دیکھو قرآن لطف کیا دیتا ہے۔ جڑے والے اثر کے بعد اب مزہ ہے اس کا، مغرب کے بعد پڑھو لطف ہے، عشاء کے بعد، لیکن جو حضرت جی لطف سرگی میں ہے نا، سارے ستے پے، کوئی ویکھن والا نہیں، ریا کا دور دور تک شائبہ کوئی نہیں ہے، صرف پڑھنے والا ہے اور جس کو سنانا ہے سننے والا ہے حضرت کوئی۔ اسی لیے تو حضرت تہجد نفس پہ بڑی اوکھی ہے۔ وجہ کیوں؟ کیونکہ اس میں تقریباً دکھاوے کا شائبہ بہت کم ہے، نفس کو تکلیف ملتی، کیونکہ نفس اس چیز سے بڑا خوش ہوتا ہے جس میں ذرا تشہیر کا معاملہ ہوا ہے، کیونکہ نفس کو غذا ملتی ہے نا، اس میں ہے ہی کوئی نہیں، سارے ستے پے، تو بڑا مشکل ہے نفس پہ حضرت، بہت تکلیف ہوتی ہے نفس کو، بڑا تڑپتا ہے، بڑا بلکتا ہے حضرت، کیونکہ کوئی ویکھن والا نہیں ہے حضرت، ستے ہی نظر رہی ہے حضرت۔ فرماتے ہیں وہ قرآن پڑھتی رو رہی ہے۔ یہ رسالہ کشیریہ لکھا ہے امام ابو القاسم کشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ، اس میں حضرت نے لکھا ہے کوئی بزرگ تھے تو انہوں نے بھی لونڈی خریدی، جب رات آئی نا تو آپ نے فرمایا بستر پا میں سون لگا ہوا، وہ آگے سے کہتی ہے اے میرے آقا، اے میرے سردار، کیا آپ کا کوئی مالک ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں اللہ میرا مالک ہے۔ تو اس نے کہا میرے مالک یہ تو بتا کیا تیرا مالک سوتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، سونا تو دور، سنتم والا نوم، اسے کبھی اونگ بھی نہیں آئی۔ تو آگے سے کہتی ہے میرے آقا پھر تو کیسا آقا ہے کہ تیرا آقا جاگ رہا ہے اور تو سونے لگا ہے؟ اللہ اس نے خود ہی قرآن میں کہا وجعلنا نومکم سباتا، رات آئے تو سو جاؤ، لیکن حضرت جی نالے بھی آکھیا ہے کہ فجر ویلے اٹھ بھی جاؤ، فجر ویلے اٹھ بھی جاؤ۔ اور حضرت یہ میں چلو آج کی میں بات کرنے لگا، یہاں جتنے احباب بیٹھے ہیں جی، جس بندے نے، چلو ساری فجر کریں گے تو وقت زیادہ ہو جائے گا، جس کاکے نے آج صرف فجر کی سنتیں نہیں پڑھی، جو محروم رہا فجر سے، ظاہر ہے فجر کی سنتیں بھی انہیں نہیں نہ پڑھی ہیں جنہیں فجر ہی نہیں پڑھی حضرت۔ حضرت جی فرض چھوٹنے کا جو نقصان ہوا وہ علیحدہ ہے، جماعت گئی وہ علیحدہ ہے، ٹھیک ہے جی، اگر مسواک سے پڑھتا وہ نقصان علیحدہ ہے، اگر امامے سے پڑھتا وہ نقصان۔ جس بھائی نے فجر کی صرف سنتیں نہیں پڑھی، آج فجر کی سنتیں نہ پڑھنے سے جو نقصان ہوا ذرا سن لو حضرت۔ قبلہ تشریف فرمائے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ فجر کی سنتوں کا جو ثواب ہے وہ زمین اور آسمان کے درمیان جو خالی جگہ ہے، فجر کی سنتوں کا ثواب اس خالی جگہ کو بھر دیتا ہے حضرت۔ کتنا بڑا نقصان ہوا حضرت، کتنا بڑا لاس ہوا حضرت۔ اچھا اب یہ بھی سن لو کہ یہ جو خالی جگہ یہ ہے نہیں، اللہ حضرت میں سیالکوٹ سے آیا ہوں اور گن کے مجھے 2.5 گھنٹے لگے ہیں، 2.5 گھنٹے مجھے تقریباً سیالکوٹ سے آتے ہوئے لگے ہیں، یہ چند 100 کلومیٹر ہے حضرت جی، لیکن 2.5 گھنٹے لگے۔ اب سنو زمین اور آسمان کی مسافت کتنی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کا مفہوم ہے اگر کسی تیز رفتار گھوڑے پر بیٹھ کر مسلسل 500 سال تک بھاگا جائے تو یہ زمین سے پہلے آسمان کی مسافت ہے۔ ارے بھائی وہ فاصلہ جس کو بندہ تیز رفتار گھوڑے پر بیٹھ کر 500 سال میں طے کرے، صرف فجر کی سنتوں کا ثواب اس فاصلے کو ثواب سے بھر دیتا ہے حضرت۔ جس نے آج فجر کی سنتیں نہیں پڑھی کتنا بڑا نقصان ہو۔ اور یاد رکھنا پتر، وہ ہے نا میں نے نقصان بتایا، اتنا بڑا نقصان کو کسی کے دل کو ہاتھ پڑا ہو، کسی کا کوئی دل کٹیا ہے، کسی کا کوئی بلڈ پریشر لو ہوا ہو، کسی کا بلڈ پریشر کچھ مجھے پتہ کچھ نہیں ہوا کسی، کیوں بھلا؟ کیونکہ ابھی ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں ہے، دل بیمار ہیں، دل دنیا کی محبت میں غرق ہیں حضرت۔ ابھی یہ نقصان فیل نہیں ہو رہا حضرت جی، ابھی آ کے بتایا جائے نا تیرا اتنے لاکھ کا نقصان ہو گیا، اور بندہ گیا حضرت۔ میں نے کئی بار دیکھا ہے حضرت کتنا بڑا نقصان، 500 سال لگیں جس فاصلے کو طے کرتے ہوئے فجر کی سنتوں کا ثواب اس فاصلے کو پر کر دے حضرت، میں کوئی توجہ نہیں ہے۔ اچھا اس کے بعد ایک اور کام کرنا تھا حضرت، وہ کیا بلا؟
33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ۔ اب سب کا تو نہیں بتاؤں گا، تھوڑا سا میں حدیث پاک کا مفہوم ہے جی، نبی پاک علیہ السلام جلوہ گر رہے ہیں، سیاہ بہادر خدمت ہیں، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت احد شریف حاضر خدمت ہے، نبی علیہ السلام نے احد شریف کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اے میرے صحابہ، تم میں سے کوئی اس طرح کا نہیں ہے جو روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل کر لیا کرے۔ اتنا بڑا پہاڑ، 4.25 میل اس کی لمبائی، وزن کتنا ہے اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے۔ صحابہ نے اس کی اللہ کے رسول، اتنا بڑا پہاڑ ہے، کون طاقت رکھتا ہے؟ فرمایا میرے صحابہ تم میں سے ہر کوئی اس کی طاقت رکھتا ہے۔ عرض کی محبوب کیسے؟ فرمایا صرف ایک بار سبحان اللہ کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے۔ اور فجر کے بعد ہم نے کتنی بار کہنا تھا جی؟ کتنا بڑا نقصان ہوا ہے۔ فرمایا ایک بار الحمدللہ کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے۔ ہم نے کتنی بار کہنا تھا فجر کے بعد؟ فرمایا ایک بار لا الہ الا اللہ کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے، اور ہم نے فجر کی جماعت سے فارغ ہو کے سلام کے بعد کتنی بار کہنا تھا؟ 3 بار۔ فرمایا ایک بار اللہ اکبر کہنے کا ثواب جبل احد سے زیادہ ہے۔ ہم نے فجر کے بعد کتنی بار کہنا تھا؟ 34 بار۔ کتنا نقصان ہوا ہے، لیکن ہے کسی کو کوئی احساس؟ لیکن قرآن کہہ رہا ہے آج احساس نہیں، لیکن اس دن کیا ہوگا؟ اس دن پھر بندہ کہے گا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لکھا ہے نا، ایک بار موقع بنا، قید پڑ گیا، غلہ نہیں تھا کوئی بھی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، لوگ حاضر خدمت ہوئے، آ کے عرض کیا خلیفہ رسول کھانے کو کچھ نہیں بچا، کچھ اہتمام فرمائیں۔ فرمایا میرے اللہ نے چاہا تو رات تک کھانے کا غلے کا اہتمام ہو جائے گا۔ لکھا جی 1000 کے قریب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اونٹ غلے سے لدے ہوئے ملک شام کی طرف گئے تھے بکنے کے لیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس بلا لیے۔ جب وہ 1000 اونٹ مدینہ پاک واپس آئے نا، تو جو مدینہ پاک کے تاجر تھے نا وہ پہنچ گئے، ٹھیک ہے جی، انہوں نے جا کے حضرت عثمان غنی سے سودا کیا۔ انہوں نے کہا حضرت یہ جو سامان آیا نا 1% تے بیچ دیو سانو۔ فرمایا نہیں تھوڑا ہے بڑھاؤ۔ انہوں نے کہا حضرت جی 2 پہ۔ فرمایا تھوڑا ہے بڑھاؤ۔ انہوں نے کہا حضرت جی 3 پہ۔ فرمایا تھوڑا ہے بڑھاؤ۔ انہوں نے کہا حضرت آخر بس 5، اس سے زیادہ نہیں۔ فرمایا کم ہے، میں ایک اور جگہ سودا کر چکا ہوں 10% پہ۔ میں ایک اور جگہ سودا 10% پہ۔ وہ جتنے حضرت جی تاجر تھے وہ سارے بیٹھے تھے، انہوں نے کہا جی ہم تو سارے بیٹھے ہیں تاجر، جتنے بھی دکاندار ہیں، جتنے بھی جناب، یہ کون ہے جو 10 پہ دے رہا ہے آپ کو؟ آپ نے فرمایا میں اس سے سودا کروں گا جو 1 کا 10 دے۔ انہوں نے کہا حضرت جی کون ہے جو 10 دے گا؟ سارے تو ہم آئے بیٹھے ہیں، ایک۔ حضرت ہم تو انتظار کرتے ہیں نا اس طرح کا کوئی موقع ملے، اور ہم پھر جو ہے نا وہ پھر چیزیں مہنگی بیچیں۔ رمضان سے 1 دن پہلے ٹماٹر 50 روپے کلو، پھر رمضان میں 200 روپے کلو۔ ہاں جی اس طرح ہی ہے نا، ہم تو انتظار کرتے ہیں۔ کہا حضرت کون ہے جو 10 دے، 1 کا بدلہ 10، 5 آخر ہے اور اس سے زیادہ نہیں دے گا کوئی۔ فرمایا میں اس سے کروں گا جو 10 دے۔ انہوں نے کہا حضرت کون دے گا 10؟ فرمایا میں اپنے اللہ سے سودا کر چکا ہوں، اور میرے اللہ نے قرآن میں کہا ہے فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، تو 1 دے میں تینوں بدلے سے 10 دیاں گا۔ یہ تھا نا۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لکھا ہے جی کمال آپ کی سخاوت ہے۔ یہ جو جنت البقیع شریف ہے نا، جس میں سیدہ کائنات آرام فرمائیں، جس میں اماں سیدہ عائشہ صدیقہ آرام فرمائیں، جس میں امام حسن مجتبیٰ آرام فرمائے ہیں، یہ اس کے پیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں 2 بار آپ نے نبی پاک علیہ السلام سے جنت خریدی۔ حضرت میں کیونکہ سیالکوٹ سے ہوں، سیالکوٹ بڑا امیر شہر ہے، میں اچھے کہنا ہوں اللہ توفیق دیتا ہے، دلیریاں دیتا ہے، میں کہتا ہوں سیالکوٹی ہو تم نے اپنے پیسے سے فائدہ نہیں اٹھایا کوئی بھی۔ اللہ ادھر بھی جتنے میں نہیں جانتا کسی کو حضرت قبلہ کے علاوہ،
اگر ادھر بھی کوئی بندہ امیر بیٹھا ہے تو میں بھائی آپ کو دعوت دے رہا ہوں، امیر بندے کے لیے رب سے دوستی بڑی سوکھی ہے۔ اسی صوفی ماڑے غریب لوگ نفل پڑھاں گے، تہجد پڑھاں گے، مجاہدے کریں گے، شب بیداریاں کریں گے، ریاضت یہ، لیکن پھر بھی پتہ نہیں دوستی لگے۔ لیکن نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ السخی حبیب اللہ، سخی اللہ کا دوست ہے حضرت۔ لیکن کیا ہے ساڈا پتہ کی معاملہ ہے؟ اپنے لئی لکھ، رب لئی ککھ۔ لیکن سنو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، لکھے جی نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں کوئی شخص حاضر ہوا، محبوب بیٹی کی شادی ہے، کچھ عطا فرمائیں۔ فرمایا میرے عثمان کے پاس چلا جا۔ یہ والے حضرت جی گھر نہیں تھے، اونچیاں اونچیاں دیواراں، پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے اندر، دائیں والے کا نہیں پتہ، بائیں والے کا، چھوٹے چھوٹے گھر حضرت جی، چھوٹی چھوٹی چھتیں، باہر جاتے بندے کو بھی آواز آتی ہے اندر کی۔ وہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ پہنچا نا، تو آپ اپنے بچوں کی، امی کی، اپنی زوجہ کی تربیت فرما رہے تھے، اور آپ کہہ رہے تھے تو نے رات کو دیے میں بتی موٹی کیوں بنائی؟ زیادہ تیل لگا ہے، آج بتی باریک بنانا تاکہ تیل کم لگے۔ اللہ حضرت جی بتی موٹی بنانے سے کتنا تیل لگ گیا ہوگا ظاہر، لیکن تقویٰ دیکھو حضرت، خوف خدا دیکھو۔ فرمایا تیل زیادہ لگا ہے، آج بتی باریک رکھی تاکہ تیل کم لگے۔ اب وہ شخص باہر کھڑا سن رہا، اس نے کہا ہے بھائی، جو بندہ اپنی بیوی کی اس بات پہ بھی تربیت کر رہا ہے، محاسبہ کر رہا ہے کہ وہ بتی موٹی کیوں بنائی، تیل بوتا لگا ہے، بتی باریک بنانی ہے تیل تاکہ کم لگے، وہ مجھے کیا دے گا؟ وہ بندہ ملے بغیر ہی نہ واپس چل دیا۔ اتنی دیر میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی باہر تشریف لے آئے، پیچھے سے پکار کے کہا بھائی اگر آیا تو ملے بغیر ہی جا رہا ہے، مل تو جا کم از کم۔ وہ واپس آیا، پوچھا ہاں جی، اس نے ساری بات عرض کی، تو فرمایا پھر ملا کیوں نہیں، جا کیوں رہا؟ اس نے کہا حضرت آپ اپنی بیوی کو اس بات پہ تربیت کر رہے تھے کہ بتی موٹی کیوں بنائی، تیل زیادہ لگا ہے، آج بتی باریک بنانی ہے تاکہ تیل کم لگے۔ تو میں نے کہا یہ بندہ مجھے کیا دے گا؟ دیکھا جی 2 اونٹ، اور اگر میں اونٹ کو 2 کنٹینر کہوں تو کوئی بڑی بات، 2 اونٹ سامان سے لدے کھڑے تھے۔ فرمایا کھول کے لے جا۔ وہ حیران ہو کے عرض کرتا ہے حضرت وہ کیا ہے اور یہ کیا ہے؟ فرمایا اس کو بتی باریک بنانے کے لیے اس لیے کہا کہ تیل کم لگے، کیونکہ یہ وہ ہے جس کا کل جا کے میں نے اپنے اللہ کو جواب دینا ہے، جس کا میں نے کل جا کے اپنے اللہ کو حساب دینا ہے، اور تجھے 2 اونٹ اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ یہ وہ ہے جس کا کل جا کے میں نے اپنے اللہ سے اجر اور بدلہ لینا ہے حضرت۔ لیکن حضرت جی ہمارا مزاج کیا ہے؟ ہم الٹ ہیں، اپنے لئی لکھ، رب لئی ککھ۔ کوڑم آ جانتے حضرت جی پیسے دار چوک کے بھی چھوٹا گوشت، لیکن رب دے نام دے چنیاں والے چاول، رب دے نام دے چنے والے چاول میں نے دیکھا ہے حضرت۔ ہاں اگر کوئی ہے ہی بندہ ماڑا تو چلو ایک علیحدہ بات ہے، لیکن میں نے دیکھا ہے کوڑم آ جانتے چھوٹا گوشت، رب دے نام دے چنے والے چاول نہیں حضرت۔ سوکھی ہے جس کو رب نے مال دیا نا، سوکھی ہے جس کو خرچ کرو حضرت، لیکن یاد رکھنا بھائی خرچ اسی طریقے سے کرنا جس طریقے سے ان لوگوں نے کیا حضرت۔ یہ لکھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے گھر تشریف لائے، نبی علیہ السلام نے فقر اختیار کیا جی۔ ہم عائشہ فرماتی ہے 3 چاند گزر جاتے تھے کاشان نبوت میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ نبی علیہ السلام نے کھجور سے بھی روٹی کھائی، سالن ہی کوئی نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے نمک سے بھی روٹی کھائی، سالن ہی کوئی نہیں حضرت۔ اور یہ نہ کو سمجھے کہ سالن آ نہیں سکتا تھا، خود اختیار کیا حضرت اس راستے کو۔ لیکن نبی علیہ السلام نماز کی امامت فرما کے نا گھر تشریف لائے، آ کے پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ عرض کی گئی اللہ کے رسول بظاہر کچھ نہیں، بظاہر کا لفظ میں نے خود بولا ہے کتاب میں نہیں ملے گا آپ کو، اور میں نے اس لیے بولا کہ کوئی سمجھ نہ لے کہ آپ کے گھر میں کچھ نہیں تھا، اور بھائی اسی پاک گھر کا تو سارے صدقہ گا رہے ہیں۔ یہ بظاہر کا لفظ میں نے اس لیے بولا ہے کہ یہ جو نوجوان بیٹھے ہیں ان میں سے کسی کے اندر یہ بات نہ آ جائے کہ شاید واقعتاً کچھ نہیں تھا۔ نہیں حضرت، اگر حضرت مریم کے لیے پھل لا سکتے ہیں تو وہ تو اس کائنات کی تخلیق کی وجہ ہے حضرت، وہ تو جانے کائنات ہیں، وہ تو نبض کائنات ہیں، وہ تو روح کائنات ہے حضرت۔ خود اختیار کیا حضرت، اور کیوں؟ تاکہ کل کو میری امت روٹی کے لیے ایمان نہ بیچے، روٹی کے لیے ایمان نہ بیچے۔ یہ سیدہ کائنات کے بھی لکھا ہوا ہے،
آپ فرماتی ہیں جی میں نے 4 روٹیاں بنائی. کتنی روٹیاں جی؟ یہ میں نے پتہ نہیں اب کدھر کھانا کھایا, بڑا پرتکلف ماشاءاللہ کھانا تھا. اللہ اتنا پرتکلف کھانا دے کے میری جان جاتی ہے. سادہ ہی ہونا چاہیے, لیکن ان کی محبت تھی ماشاءاللہ. بڑا اچھا انہوں نے کھانا جو ہے نا وہ بنایا تھا حضرت جی. وہ لکھا ہے جی 4 روٹیاں بنائیں, اور بزرگوں نے لکھا ہے اس پہ کلام کیا کہ سیدہ نے 4 کیوں بنائیں, 5 کیوں نہیں بنائیں؟ تو وجہ یہ لکھی ہے کیونکہ آٹا ہی 4 روٹیوں کا تھا حضرت جی, 5ویں کا آٹا تھا ہی کوئی نہیں. 4 روٹیاں, ایک حضرت مولا مشکل کشا, ایک امام حسن مجتبیٰ, ایک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 4تھی روٹی سیدہ فرماتی میری تھی. اب پہلے تینوں کو کھانا کھلایا, تینوں کھانا کھا چکے. سیدہ فرماتی میں اپنی روٹی کھانے بیٹھی, جیسے روٹی پکڑی تو دل میں خیال آیا فاطمہ تو روٹی کھانے بیٹھ گئی, پتہ نہیں اللہ کے محبوب نے بھی روٹی کھائی ہے کہ نہیں ہے. ہائے 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 ہائے. فرماتے ہیں اپنی روٹی کا آدھا کیا, اس پہ تھوڑا سا سالن رکھا, لیکن اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں نبی پاک علیہ السلام نے روٹی دیکھ کے پوچھا فاطمہ یہ کیا؟ عرض کی اللہ کے رسول 4 روٹیاں بنائی تھی, ایک علی پاک, ایک حسن, ایک حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تینوں اپنی کھا چکے, 4تھی میری تھی. میں کھانے بیٹھی تو دل میں خیال آ گیا فاطمہ تو روٹی کھا رہی ہے, پتہ نہیں اللہ کے محبوب نے بھی روٹی کھائی ہے کہ نہیں. یہ اپنی روٹی میں سے آدھی روٹی لے کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی ہوں, قبول فرما لیں. لیکن نبی پاک علیہ السلام کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا فاطمہ 3 دن گزر گئے تیرے بابا کے پیٹ میں کوئی لقمہ بھی نہیں گیا. کیوں؟ کم از کم کل کو میری امت روٹی کے لیے نہ بکے. نبی علیہ السلام نے پوچھا کچھ ہے؟ عرض کی محبوب کچھ نہیں ہے. نبی علیہ السلام پھر مسجد تشریف لے گئے, نماز کی امامت فرمائی, پھر تشریف لائے. لکھا جی گھر میں کھانا پڑا ہوا. نبی علیہ السلام نے فرمایا جب میں آگے آیا تھا تو گھر میں کچھ نہیں تھا, یہ کھانا کدھر سے آ گیا؟ عرض کی محبوب ہمیں نہیں پتا وہ کون تھا, کیونکہ اس نے اپنے چہرے کو چھپا رکھا تھا, دروازے پہ دستک دیتا جاتا اور کھانا رکھتا جاتا. لیکن نبی علیہ السلام کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا میرے عثمان کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ فرمایا میرے عثمان کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ. میں حضرت جی میری تو بوتھی ہے اس لائق نہیں کہ میں حضرت عثمان کو بیان کروں. حضرت یہ منہ تے مسور دی دال حضرت کہ میں حضرت عثمان غنی کو بیان کروں رضی اللہ تعالیٰ. یہ لکھا ہے کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں شام سے کوئی بندہ آیا. اس نے آ کے عرض کی حضور میں کوئی منگن والا نہیں, میں ایک تاجر ہوں, کاروباری بندہ ہوں, بس کچھ لاس ہو گیا. اب آپ کی بارگاہ میں ہیں, آپ امیر بھی ہیں اور امیر بھی ہیں, مثلا مسلمانوں کے بھی امیر ہیں اور دل کے بھی امیر ہیں, مجھے کچھ عطا فرمائیں. وہ لکھا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑا اور اندر لے گئے. وہ بزرگ بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں جب میں اندر گیا نا تو جا کے کیا دیکھتا ہوں, چارپائی تو دور ایک کھجور کی چٹائی ہے, اس پہ خود بیٹھے اور مجھے بھی بٹھایا. فرمایا کتنے دن گزر گئے, ابو بکر نے خود نہیں کھایا کچھ, تو اس طرح کر عثمان کی پاس چلا جا, تجھے بڑا دے گا. وہ بزرگ کہتے ہیں میں نے حضرت ابو بکر سے کہا جا کے تڑا نام لواں, انہوں نے کہا نہیں نام لین دی لوڑ کوئی نہیں, بس تو چلا جا. وہ لکھا ہے کہ جب وہ پہنچے نا پھر تربیت ہو رہی تھی گھر والوں کی اور بچوں کی. اب کیا فرما رہے تھے, اور یہ تم دودھ میں شہد ملا کے کیوں پیتے ہو؟ دودھ تو تنہائی میٹھا ہوتا ہے, اس میں شہد ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ خبردار آج کے بعد کسی نے دودھ میں شہد ڈالا تو. بندے نے باہر کھڑے ہو کے سنو نے کہا ہے بچوں کو کہہ رہے ہیں کہ دودھ میں شہد ڈال کے نہیں پینا, جب دودھ پینا ہے تو کلا پیو, شہد کھانا ہے تو کلیاں کھاؤ, مینوں کی دینا ہے, چل دلا چلیے, تو کتے آ گئے. وہ بھی مڑا ہی تو حضرت عثمان غنی تشریف لے آئے, آ کے آپ نے السلام علیکم کہا, اس نے وعلیکم السلام کہا. وہ کہتے ہیں جب میں نے وعلیکم السلام کہا نا تو عثمان غنی مسکرائے. کس بات پہ؟ میرے محبوب کا امتی ہے. کہتے چارپائی بچھائی, مجھے بٹھایا, اور کہتے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے سب سے پہلے میرے پینے کے لیے جو چیز آئی نا وہ کیا تھی؟ دودھ میں شہد ملا ہوا تھا. کہتے میں پیتا جاؤں اور سوچتا جاؤں, بچوں کو کہہ رہے تھے دودھ میں شہد ملا کے نہیں پینا, میں نے دودھ شہد پا کے پیا ہے.
کہتے جب میں نے پی لیا نا تو میں نے عرض کی حضرت جب میں آیا ہوں تو آپ بچوں کو کہہ رہے تھے کہ دودھ میں شہد ملا کے نہیں پینا، تو مجھے سب سے پہلے دودھ میں شہد ملا کے پلایا، تو یہ کیا ہے؟ فرمایا ان کو اس لیے منع کر رہا تھا کہ عثمان کے پیسے اس لیے نہیں کہ صرف ان کی اولاد اس سے فائدہ اٹھائے، نہیں، عثمان کے پیسے اس لیے ہیں یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی مخلوق اور امت پہ خرچ ہوں۔ حضرت کہتے میں نے بتایا بھی کچھ نہیں، ایک اونٹ کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے وہ اونٹ جاتا ہوا لے جا، اور اس میں 10,000 درہم بھی ہیں، تیرے بیوی اور بچوں کے کپڑے بھی رکھوا دیے ہیں، شام تو نے جانا ہے، ساتھ میں نے کھانا بھی رکھوا دیا ہے۔ کہتے میں نے ہاتھ چوما اور میں گیا، پھر میں واپس آیا اور میں نے آ کے عرض کی حضرت یہ اونٹ تو نہیں واپس کرنا نا؟ انہوں نے کہا نہیں اونٹ بھی دے رہی ہے۔ کہتے میں نے عرض کی حضور بڑا شکریہ، کہتے شکریہ میرا نہ ادا کرنا تو جا کے ابو بکر دا کر ہیں۔ وہ اس طرح کے لوگ، وہ اس طرح کے، ہم نے حضرت کم از کم اپنے پیسوں سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ یہاں بینک چ دبن ڈے دیں حضرت، یاد رکھنا بھائی، نہ انڈے دیں دینے تو نہ بچے دیں دینے، اگر چاہتے ہو کہ یہ بڑھیں تو پھر اللہ سے سودا کر لو، اور یاد رکھنا حضرت پرافٹ کتنا ہے؟ 10 سے شروع ہوگا، اور یہ نہیں کہ 10 سے اینڈ ہے، نہیں، اگر اخلاص زیادہ ہویا تو 70 پہ بھی جائے گا، اگر اخلاص اور زیادہ ہوا تو 700 پہ بھی جائے گا، اور اگر اخلاص اور زیادہ تو بغیر حساب بھی جائے گا۔ یہ تجھ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تیرا اخلاص کتنا زیادہ۔ بس پتر ایک کام کرنا جتھے تقریباً سخی مارے جاندے نے، دکھاوے سے بچنا حضرت، دکھاوے سے۔ یہ حضرت سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے مصر فتح کیا، فرماتے ہیں اللہ نے فتح دی، مصر فتح ہو گیا، بہت زیادہ مال اللہ پاک نے عطا کیا، ٹھیک ہے جی، ہم بڑے خوش، اسلام اور پھیلے گا، اسلام کا اور کام ہوگا، کتنا مال آیا، لیکن کہتے ہیں ایک پریشانی، وہ کیا؟ کہتے ہیں جو مصر کے بادشاہ کا تاج تھا نا وہ کھو گیا کہیں، اور تاج بھی وہ تھا کہ جس کی دور دور تک دہائی تھی، باتیں ہوتی تھی، لکھا جی اس تاج میں اتنے ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے، اور کہتے اور مجھے کسی کی پریشانی، مجھے حضرت عمر کی ٹینشن تھی کہ جب حضرت عمر نے پوچھنا ہے اوے عمر کتنے گیا تھا آج، کیا جواب دوں گا؟ کہتے میں پریشانی میں نہ چکر لگا رہا ہوں، تو کہتے کیا دیکھتا ہوں ایک بندہ میری طرف بڑھتا آ رہا ہے، پہلے دور تھا نہیں، جب قریب آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس کے ہاتھ میں تھیلا ہے، منہ اس نے بھی کپڑے سے ڈھانپا ہوا ہے، فرماتے جب اور قریب آیا تو دیکھا جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹا ہوا ہے، کہتے جب اور قریب آیا تو دیکھا کپڑے بھی پھٹے ہوئے ہیں، پیوند لگے ہوئے ہیں، فرماتے ہیں آیا السلام علیکم کا، میں بھی جواب دے ہی رہا تھا، اس کے ہاتھ میں تھیلا تھا نا، اس نے اس کا منہ کھولا، تاج نکالا میرے سامنے رکھا، پھر سلام کی واپس۔ اب فرماتے مجھ پہ سختے کی کیفیت، جتی ٹوٹی، کپڑے پھاٹے، اتنی غربت ہے، اور اتنا قیمتی تاج، نسلیں کھا سکتی تھیں بیٹھ کے، اگر نہ تاج واپس کرتا تو مجھے کیا پتا تاج کس کے پاس ہے، پھر بھی تاج واپس کر گئے۔ فرماتے سختے کی کیفیت، اب فرماتے ہیں جب میں اس کیفیت سے باہر نکلا نا وہ تھوڑا دور جا چکا تھا، جناب سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اس کو پیچھے سے آواز دے کے کہا رک، وہ رک گیا، فرماتے میں نے کہا منہ میری طرف کر، اس نے کر لیا، اب فرماتے میں نے اس کو کہا کپڑا پیچھے کر اور اپنا منہ بکھا، اب فرماتے نہ کپڑا پیچھے کیا نہ منہ دکھایا، بلکہ آگے سے مجھے کیا کہتا ہے، اے عمرو بن عاص میں نے تاج تیرے لیے واپس نہیں کیا کہ تجھے اپنا منہ دکھاؤں، اور میں نے جس اللہ کے لیے تاج واپس کیا ہے اس کو حاجت ہی نہیں منہ دکھایا جائے، وہ مجھے بھی جانتا ہے میرے باپ کو بھی جانتا ہے۔ اخلاص پتر، آج اتنی بڑی چیز شے نہیں لگی ہوتی جتنی بڑی اس کے ساتھ تختی لگی ہوتی ہے، فلاں بن فلاں چلیا، اللہ کو پتہ ہے سارا کچھ، اتنی بڑی شے نہیں لگی ہوتی جتنی بڑی تختی لگی ہوتی ہے، فلاں بن فلاں، فلاں کا بھائی اللہ کو پتہ ہے سارا کچھ۔ جناب حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے میں نے پڑھا، لکھا حضرت نے کو بڑا نا قیمتی جبہ پہن رکھا تھا، جناب سفیان ثوری آئے ملنے کے لیے، تنقید برائے تنقید نہیں، محبت تھی ان لوگوں میں بڑی، وہ جبہ دیکھ کے عرض کرتے ہیں حضرت یہ خاندان نبوت کا لباس نہیں، جی جناب امام محمد باقر سادگی، جناب امام زین العابدین سادگی، جناب امام حسین سادگی، مولا مرتضی شیر خدا، مشکل کشا، تاجدار حل عطا،
حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین صادق. تو کہتے ہیں حضرت امام جعفر صادق نے نا اپنے جبے کے بٹن کھول کے دکھائے. جب سارے بٹن کھول لیے نا تو نیچے لکھا جی بوری کا لباس پہن رکھا تھا, جو صوفیوں کا لباس, بوری کا لباس پہن رکھا. حضرت سفیان سے فرمانے لگے, سفیان یہ جبہ میں لوکاں لی پایا ہے تاں اتے پایا ہے, بوری اپنے یار لی بنی ہے تاں تھلے بنی ہے. اخلاص اخلاص اخلاص. بلکہ صوفیوں میں ایک بہت بڑا نام حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی. وہ بچہ تھا, پتہ ہے مجھے کہنے لگا جی کوئی وہ مرزا کے حوالے سے دفع کرو جی اس کو. یہ یاد رکھنا ہر فتنے کے نا کچھ وقت ہوتا ہے, وقت چل رہا ہے, فتنہ اس وقت زور و شور پہ ہے. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ دیکھیں گے حضرت کو نام لینے والا بھی نہیں ہوگا اس کا, لیکن اس وقت فتنہ سر چڑھ کے بول رہا ہے حضرت. لیکن آپ دیکھیں گے حضرت دو اس کو چھوڑ دو اس کے حال پہ. وہ جو کچھ کہہ چکا ہے نا اور جو کچھ بول چکا, کوئی اس کی زبان سے محفوظ نہیں رہا. اما عائشہ نعوذ باللہ تو شاید کوئی نہیں, ہاں جی امام حسن بصری تے شاید کوئی نہیں, ہاں جی جنید بغدادی تے شاید کوئی نہیں, ہاں جی باجزید شاید کوئی نہیں, غوث پاک شاید کوئی نہیں, بابا فرید شاید کوئی نہیں. میں بس دیکھ رہا ہوں کہ وہ ذات کتنی حلیم ہے حضرت جی, کیسے اس کی رسی دراز کی. کوئی ایک نہیں اس کی زبان سے محفوظ رہا جس کی اس نے بے ادبی یا ان کے لیے. بلکہ میں کہتا ہوں جو مان رہے ہیں, میں تو حیران ہوں کہ ان کی عقل پہ کیسے پتھر پڑے ہیں. باقی تو چلو چھوڑو, اس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے حضرت جی چھوکرے کا لفظ بولا حضرت, اور بول کے وہ آج تک اس پہ دلائل دے رہا ہے. اس نے کوئی توبہ نہیں کی, اس نے کوئی معافی نہیں مانگی, وہ اپنے جملے اس نے واپس نہیں لیے کوئی. وہ آج تک حضرت ڈٹا ہوا ہے کہ جی کیا ہوتا ہے چھوکرا کہنے سے. اللہ حضرت جی مفتی راشد صاحب, ہاں جی علماء نے چیلنج کیا اس کو حضرت کہ دکھا کٹ کے کوئی عربی کا ورڈ کہ جس کا معنی چھوکرا بنتا ہو حضرت, کوئی عربی کا لفظ نکال کے بتا, کوئی کٹ کے داس کہ جس کا معنی وہ اللہ کے تجھے اللہ ہدایت دے, میں کیا تجھے کہوں, تو کیا ان بچوں کو بتا رہا ہے. وہ ہم تو آج تک بزرگوں سے یہی سنتے آئے اور ہم نے بچوں کو بھی یہ بتایا کہ نبی پاک علیہ السلام کی وہ ذات تھی کہ کافر بھی صادق اور امین کہا کرتے تھے. بے حیا تو ان کو کیا بتا رہے ہیں, ہم تو بچوں کو یہ بتاتے رہے. ہم نے تو بزرگوں سے یہ سنا کہ نبی علیہ السلام کی ذات وہ ذات ہے, اپنے تو اپنے اور بیگانے بھی صادق اور امین کہتے تھے, اور کتیا تو چھوکرے کا لفظ بولتا نبی علیہ السلام کے لیے. اور میں حیران ہوں ان ماننے والوں پہ بھی کہ کیسی عقل پہ پتھر پڑے ہیں ان کے. ہم یہ سنتے آئے, ہم بزرگوں سے یہ سنتے آئے, ہم بچوں کو یہ بتاتے رہے کہ وہ نبی پاک کو صادق مانتے تھے, امین مانتے تھے. تو کیا بات کر رہے ہیں؟ اس لیے پتر اس کو چھوڑ دو, اگنور کرو اس کو. ٹھیک ہے اس وقت فتنہ اس کا سر چڑھ کے بول رہا ہے, مفتی راشد صاحب ہیں اور ہمارے بڑے علماء ہیں جو اس کا جواب دے رہے ہیں حضرت جی. مفتی منیر صاحب جواب دو, تو کیا تیرا علمی لیول ہے کہ تجھے مفتی, تو پہلے مفتی راشد ہوتے نبڑنا, اس کی طرف نہیں آتا. لیاس قادری صاحب کو چھیڑے گا, مفتی منیر صاحب کا نام لے گا, دینا جواب مفتی راشد صاحب کو. اور آپ بھی جتنے بیٹھے ہو مفتی راشد صاحب کو سنو پتر, الحمدللہ ہر اس کی خباثت کا انہوں نے تسلی بخش جواب دیا ہے. کیا مذاق ہے حضرت, الحمدللہ 1400 سال ہونے کو آئے, تو ساری ہسٹری بدل دی تو نے. امام غزالی تو شاہ کوئی نہیں, جلال الدین سیوطی تو شاہ کوئی نہیں. ہاں جی عجیب آدمی ہے بھائی. اس لیے ٹھیک ہے اس وقت اس کا فتنہ سر چڑھ کے بول رہے ہیں, لیکن کچھ دن بیٹا تم دیکھنا, یہ ریکارڈ رہے گی بات میری, تم اس کا حال دیکھنا کیا ہوگا. نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا, میں کہہ رہا ہوں حضرت موجود ہے. کیونکہ پتر جو آپ یہ پتہ کیا ہوتا ہے, اکثر ہمیں کہتے ہیں جی تسی جی گالاں کر دو. پتر آپ کو نہیں پتا وہ کیا کیا خباثت کرتا ہے. ہم تو شکر کرو اس طرح کے جملے بول کے ہم اپنے غصے کا اظہار کر لیتے ہیں. آپ کو تو اندازہ نہیں وہ کیا کیا کر گزرتا ہے حضرت. ایک پڑھ دے گا آیت اور پھر اس کے بعد حضرت تفسیر بالرائے, کیونکہ بلا جی اپنی رائے حضرت,
ایک پڑھ لے گا حدیث، پھر اس کے بعد اپنی رائے حضرت کیتی نہیں آج تک کسی سوجی نہیں کسی کو، وہ تفسیر حضرت وہ بیٹھ کے کرتا ہے حضرت، اور آپ سادے بندے او ہو جی کمال کر گیا جی. پڑھتا وہ شروع میں حدیث پاک ہی ہے، پڑھتا وہ شروع میں آئے، پھر اس کے بعد اپنی رائے حضرت جی. وہ جناب حضرت عبداللہ ابن عباس نے کیا تفسیر کی، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود نے کیا تفسیر کی، جناب حضرت امام حسن بصری نے اس کی کیا تفسیر کی، امام نخعی نے اس کی کیا تفسیر کی حضرت ہیں جی. کچھ پھر وہ اور آپ جناب بچے ہو جی قرآن پڑھ رہا ہے جی، حدیث پڑھ رہا ہے جی. میں نے تو حضرت جی پہلے دن سے جو میں نے بات کہی تھی، میں آج بھی ادھر ہی کھڑا ہوں. تیرا کمرہ، تیرا کمرہ، تیرا کیمرہ، تیرے لوگ، تیرے سوال، تیرے ہی جواب. بھائی اگر ہے تو آ جائے پھر کسی دن. مفتی منیب الرحمان صاحب تو بعد میں جواب دینا، پہلے سانو جواب دے دے، ساڑھے کو جواب لایا. میں اس دن بھی کہا تھا روز روز باتیں کرتے، جس دن حضرت یہ کہے، جو جگہ یہ کہے حضرت جی، ٹھیک ہے جی. مفتی راشد صاحب میں نال انہاں دی کتاباں چوک کے جاواں گا ٹھیک. آجے دودھ دا دودھ تے پانی دا پانی، خدا کی قسم ہے. پھر اس کو ہم بتائیں گے اما عائشہ کوئی شے نہیں، اما عائشہ اللہ دے محبوب کی محبوبہ ہے. پھر ہم اس کو بتائیں گے. منحوس تو کیسے کہتا ہے عائشہ تو شے، اما عائشہ تو شے. ہم تجھے بتائیں گے شے تو پیچھے رہ گئی، وہ اللہ کے محبوب کی محبوبہ ہے. اما عائشہ کا گھر وہ گھر ہے جہاں اللہ کے محبوب آرام کر رہے ہیں، جہاں صدیق اکبر آرام کر رہے ہیں، جہاں عمر فاروق آرام کر رہے ہیں، جہاں 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، 70,000 فرشتے شام کو آتے ہیں. اب تو سامنے بیٹھے ہیں بیچارے، ان بیچاروں کی جانے بلا، جو دل آئے کیا کہتا ہے ساڑھے سامنے کبھی کبھی نا جی اب غوث اعظم تو شاہی کوئی نہیں. پھر ہم اس کو بتائیں اے غوث اعظم غوث اعظم ہے. میں نے پہلے دن حضرت اس کو یہ کہا تھا، تیرا کمرہ، تیرا کیمرہ، تیرے لوگ، تیرے ہی سوال، تیرے ہی جواب. ہم تو اس لیے حضرت، اس لیے پتر یہ فتنوں کا بچ کے رہو. یہ دیکھنا بیٹا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. بڑے بڑے کبھی اسی طرح جناب گاندھی تھا، جناب کتنے پہ گاندھی، بڑے بڑے فتنے آئے اس طرح حضرت جی، نقصان کر رہے ہیں اس وقت حضرت. لیکن جو حضرت جی جواب دے رہے ہیں ان والے پاسے نہیں ہے جی. مفتی منیب صاحب جواب، کیوں مفتی منیب صاحب جواب تیرا ہے؟ مفتی منیب صاحب والا لیول حضرت، وہ اللہ دے بندے تو وے کہ تو عبارت نہیں پڑھ سکتا ہے. کتنی یوٹیوب پہ ویڈیو موجود ہیں جس میں تو نے قرآن غلط پڑھا ہوا ہے، تجھ سے قرآن نہیں اوپر سے دیکھ کے پڑھا جاتا ہے. اس دن حضرت جی پری پلان وہ کسی کو بول جی دیکھو جی لوگ کہتے ہیں جی دسو جی میں کتوں قرآن پڑھنا، تو قرآن پڑھ رہا ہے حضرت. وہ بھی ہم اس کو کہتے ہیں جس دن دل کرتا ہے حضرت جی آ جائے سانو ذرا پڑھ کے سنا ہے قرآن. قرآن پڑھ گیا تو بڑی گل ہے حضرت. عبارت پڑھنا تو دور کی بات بیٹا جی، عبارت پڑھنا تو دور کی بات. اور میں کہتا ہوں زیر زبر کے بغیر، میں کہتا ہوں زیرہ زبر لگی آنو بھی پڑھ کے نہیں دس سکتا حضرت جی. فتنہ ہے، اس لیے بیٹا اس کو اگنور کرو، اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو. اس نے اس وقت سیدھی اللہ پاک سے لڑائی لے رکھی ہے حضرت. دیکھو اگر وہ کہہ رہا ہے واللہ غفور حلیم، تو پھر وہ یہ بھی کہہ رہا ہے ان بطش ربک لشدید. دیکھو اس کی کب پکڑ ہوتی ہے حضرت جی. حلیم ہے وہ، لیکن دیکھو اس کی کب اور ہونی ہے، کیونکہ اس نے حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی بہت بڑا نام ہے جی صوفیوں میں. لیکن پتر دیکھو ایک گل مجھے آپ سے بھی گلا ہے کہ پتر ہم نے بھی بڑے وہ کام کیے ہیں کہ جن کی وجہ سے اعتراض ان بزرگوں پہ ہوا ہے حضرت. اعتراض ان، میں مثال کے طور پہ حضرت یہ اب سفر شریف آئے گا، داتا صاحب کا عرس آتا ہے. میری اپنی برادری جی گجر ہے، چلو میں اپنے آپ نو رگڑا لا لینا ہوں تے اپنی برادری نو لا لینا. میں حضرت اس دن گیا، وہ ایک دوست بتا رہے تھے جی ساڑیاں انیاں مجھاں نے، اور جدو بھی داتا صاحب دا عرس آندا ہے ایک تروپا بھی دودھ دا ساڑے تے رام ہے، اور کدی ایک تروپا پانی دا بھی نہیں پایا، بالکل خالص جڑا نا دودھ داتا صاحب دے مزاج تے جاندا. میں نے ان سے کہا، میں نے کہا جی بڑی اچھی بات ہے، لیکن داتا صاحب یہ پیغام نہیں لے کے آئے تھے کہ میرے مزار تے خالص بھیجنا ہے.
بلکہ داتا صاحب کا پیغام کیا تھا؟ لوگوں کو خالص پلانا ہے. داتا صاحب کا پیغام کیا تھا؟ داتا صاحب یہ پیغام لے کے آئے تھے کہ لوگوں کو خالص پلانا. ہوں تو بھائی 364 دن لوگوں کو پانی والا تے کیمیکل تے داتا صاحب نو خالص پیان دا کی فائدہ؟ اللہ وہ داتا صاحب تو پھر نہیں پی رہے، پھر لوگ ہی رہے. اس لیے جو ان کا پیغام تھا وہ پتہ نہیں کدھر گیا. جو وہ پیغام لے کے آئے تھے وہ داتا صاحب نے کب کہا تھا؟ انہوں نے تو یہ کہا تھا لوگوں کو اب میں 364 دن لوگوں کو پلاؤں کیمیکل والا، لوگوں کو پلاؤں پاؤڈر والا. تو جناب عرص سے میں داتا صاحب دے خالص لے جاؤں تو لگی فائدہ نہیں، بلکہ لوگوں کو خالص پیغام نہیں رہا. جیسے ہم بیٹھے نا حضرت عثمان غنی، کیونکہ میں تھوڑا سا بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہوں، میں پھر مجھے خود بولتے ڈر آتا ہے کہ میں حضرت عثمان غنی کو بیان کروں. اس لیے تو اقبال نے روکے کہا تھا، اقبال کہتا تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو. بھائی یہ بتاؤ دن منانے کے علاوہ تمہارے چگے میں ہے کیا؟ اور یوم صدیق اکبر، یوم عمر فاروق، یوم عثمان غنی، یوم مولا مشکل کشا، یوم سیدہ کائنات، یوم امام حسن مجتبی، یوم امام حسین 10 محرم، یہ منانے کے علاوہ تمہارے چگے میں ہے کیا؟ اور حضرت صاحب یہ میں دکھ سے کہوں گا، اتنے دن منانے کے باوجود اسی ایتھے کھلوتے ہیں کہ اج تک حضرت جی او کولر جڑا لوکاں واسطے رکھیا گیا کہ گرمی بڑی ہے تو لوگ پانی پی لین، اسی اس کولر نالوں سنگنی نہیں لوا سکے آج تک. اتنے دن منانے کے بعد ہمارا یہ حال ہے کہ آج تک اسی اس کولر کو سنگلی نہیں اتروا سکے. میں نے عید والے دن ہمارے ادھر مرکز ماشاءاللہ بڑے لوگ آتے ہیں، میں نے کہا یار بڑا میں نے بھی ویڈیو دیکھی، جناب بیلاں دی جوڑی آئی ہے، جناب 1 کروڑ روپیہ لگ گیا ہے، یہ فلاں نام ہے، یہ فلاں نام ہے، یہ بادام کھائے، اس نے مکھن کھایا. میں نے کہا بالکل فضول حرکتیں ہیں. انہوں نے تو پہلے کہہ دیا جی نہ خون نہ گوشت، بلکہ ہم نے کیا دیکھنا ہے؟ تقوی. میں نے کہا بھائی آج عید کا دن ہے، بہت ماشاءاللہ بڑا اجتماع عید پڑھنے کے لیے آیا، سچ دسیو سب نے نویاں جتیاں لئیاں نے نا عید؟ انہوں نے کہا جی سب نے لئیاں. میں پا کے کہڑے کنے آئے نویں جتی؟ انہوں نے کہا نہیں حضرت نویں نہیں پا کے آئے. میں جی کیوں؟ اللہ دے گھر آئے؟ نہیں وہ ڈر سی کہ چک نہ کتے. میں پھر اے ساڈے حالات جے ویڑا سی کیتا ہے 1 کروڑ والا، لیکن حضرت جی اللہ کے گھر میں بھی ڈر کے مارے ہم نئی جوتی نہیں پہن کے آتے کہ کہیں اٹھائی نہ جائے. یہ حضرت ہمارے حالات، اتنے دن منا کے ہمارے اللہ دے گھر بھی نویں جوتی چک نہ کرتے، کولر نالو سنگل اسی. میں حضرت صاحب باہر گیا تو ہم سفر کر رہے تھے، راستے میں نا چھوٹے چھوٹے سٹال لگے تھے حضرت جی، وہ چھوٹی چھوٹی ڈبیاں پڑی تھیں 500 گرام 1 کلو والی نا. آخر ایک جگہ ہم رک ہی گئے، میں دیکھو کہ بھائی ہے حضرت شہد پڑا ہوا تھا، ہر ڈبی پہ لکھا تھا اتنے گرام شہد ہے، یہ ایسے، یہ اس کی بندہ کوئی نہیں. اور پتہ کیا لکھا ہوا تھا اس پہ؟ یہ اکاؤنٹ نمبر ہے، آپ جو بھی شہد کی ڈبی اٹھائیں اس اکاؤنٹ نمبر پہ پیسے بھیج دیجئے گا. من رونا ہے. میں نے کہا یار اینے دن منا کے شہد دے ڈبے اسی کی رکھنے نے حضرت، یہی تو ڈر دے مارے مسجد نویں جوتی نہیں پا کے آتے. اور وہ یہاں تک چلے گئے ہیں ایمانداری میں حضرت. آپ پوچھ لیجئے گا کوئی بندہ نہیں حضرت صاحب، اور ایک نہیں میں نے کئی سٹال گنے، کوئی بندہ نہیں حضرت. صرف فون نمبر لکھا ہوا ہے اکاؤنٹ نمبر، آپ اس نمبر پہ جو بھی شہد آپ لیں اس کے پیسے اس نمبر پہ. اور ہم اتنے دن منا کے حضرت ادھر کے ادھر ہی کھڑے تھے تو آبا وہ مگر تم کیا ہو. اس لیے پتر سنانو بہت کچھ جے حضرت جی، بس دکھ رو لئی دے خدا دا واسطہ. آؤ انہوں دے طریقے تے چلیے حضرت، آؤ اے حالات لے کے آئیے کہ لتھن سنگلیاں حضرت، اے حالات لے کے آئیے کہ کسے نو مسجد وچ نویں جتی پا کے آندے ہیں کوئی ڈر نہ، اتنے اپنے معاملات کو ہم بہتر کریں گے. حضرت سیدنا جنید آخری بات جی، بات ختم جی، اخلاص جی.
آپ اخلاص پہ گفتگو فرما رہے تھے، اپنے مریدین کی تربیت کر رہے تھے۔ جب حضرت نے گفتگو ختم کی نا، ایک مرید اٹھ کھڑا ہوا، عرض کرتا ہے حضرت آج آپ نے اخلاص پہ گفتگو کی ہے، تو میرا سوال یہ ہے کہ جناب نے اخلاص کہاں سے سیکھا تھا؟ آپ نے فرمایا میں نے اخلاص اپنے محلے کے نائی سے سیکھا تھا۔ عرض کی حضرت اتنے بڑے شاعر، وہ نائی سے اخلاص سیکھا؟ فرمایا ہاں۔ عرض کی حضرت وہ کیسے؟ فرمایا فقر کا دور تھا اور جنید کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ جنید اپنے بال ہی کٹوا لے۔ آپ فرماتے میں انہیں بڑے بالوں کے ساتھ، کیونکہ معذور تھا، اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں گیا، آپ نے بال دے کے چہرہ پھیر لیا۔ فرمایا جنید جا بال کٹوا پہلے۔ فرماتے پیسے تو تھے کوئی نہیں، میں نے کہا لے بھی پیرانے آنکھیں ہے، اب اللہ کوئی نہ کوئی راستہ بنائے گا ضرور۔ آپ فرماتے ہمارے محلے کا واحد ایک نائی، میں اس کی دکان کے باہر کھڑا ہو گیا، چلو کو دیکھتا ہے تو بات کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں وہ کرسی پہ بٹھا کے کسی کے بال کاٹ رہا تھا۔ آپ فرماتے ہیں مجھ پہ نظر پڑی، میں نے السلام علیکم کہا، اس نے وعلیکم۔ آپ فرماتے میں نے کہا بھائی تیری دکان ہے اور تیرا گھر تیری دکان سے چلتا ہے، تو ظاہر ہے تو پیسے لے گا تو گھر چلے گا نا، اگر تو بغیر پیسوں کے بال کاٹے تو گھر کیسے چلائے گا؟ اس نے کہا جی بات تو آپ کی ٹھیک ہے۔ تو آپ فرماتے لیکن آج میرے بغیر پیسوں کے کاٹ دے، کیونکہ میرے پاس پیسے کوئی نہیں ہے، اور آج تو نے میرے بال کاٹنے ہیں اللہ کے لیے۔ آپ فرماتے یہ سننا تھا تو نیچے آ گیا، میرا ہاتھ پکڑا، دکان پہ لے گیا، اور دکان پہ لے جا کے یہ سلوک نہیں کیا کہ مجھے بٹھا دیا اور کہا بھائی تیرے ان کٹنے نے اللہ واسطے، تیری دو ویلا ہوا گا تو پھر کٹاں گا، پہلے تو کٹاں گا جڑا کرسی تے بیٹھا ہے، پھر کٹاں گا جنہوں نے پیسے دے کے کٹوانے، بھائی تو اللہ واسطے کٹوانے نہیں، تیرے جدو ویل ہوئے گی پھر کٹا۔ فرمایا نہیں، جس کے بال کاٹ رہا تھا اس کے بھی مکمل نہیں کیے، اس کو اٹھا کے کہتا ہے بے پہلے میں وہ دے کٹا جنہیں میرے اللہ واسطے کٹوانے، جس نے اللہ کے واسطے کٹا۔ آپ فرماتے ہیں مجھے کرسی پہ بٹھایا، میرا سر چوما اور بال کاٹنے شروع کیا۔ اب روتا جائے، بال کاٹتا جائے اور ساتھ کہتا جائے ہاں ہاں میں نے بڑے بال پیسے لے کے کاٹے ہیں، آج پہلی دفعہ میں اپنے اللہ کے لیے کاٹ رہا ہوں، آج پہلی بار۔ حضرت جنید فرماتے ہیں میں بھی بیٹھا نیت کر رہا تھا یا ٹھیک ہے آج کچھ دینے کو نہیں ہے، لیکن اگر کبھی اللہ وقت لایا، اللہ نے مال دیا تو میں تجھے بال کاٹنے کا بدلہ دوں گا ضرور۔ آپ فرماتے ہیں میں بال کٹوا کے آ گیا، وقت گزرتا گیا، پھر وہ وقت آیا جب اللہ نے فقیری میں امیری دی، ٹھیک ہے جی۔ ابو بکر شبلی، ابو بکر واسطی، عمرو بن عثمان مکی جیسے شیوخ میرے مریدین میں شامل ہوا، بلکہ خلیفہ وقت مریدین میں شامل ہوا، امیری آئی۔ فرماتے ایک دن بیٹھے بیٹھے وہ مجھے یاد آ گیا، میں نے ایک تھیلی بنائی، اس میں کچھ پیسے ڈالے، لے کے اس کی دکان پہ چلا، بوڑھا ہو چکا، میں نے السلام علیکم کہا، اس نے وعلیکم۔ اب فرماتے میں نے کہا پہچانا؟ اس نے کہا ہاں آپ جنید بغدادی ہیں۔ اب فرماتے میں نے کہا یاد ہے ایک بار تو نے اللہ کے لیے میرے بال کاٹے تھے؟ اس نے کہا جی یاد ہے۔ اب فرماتے وہ جو تھیلی لے کے آیا تھا نا میں پیسوں کی، وہ میں نے آگے کی اور کہا رکھ لے، یہ جو تو نے میرے بال کاٹے تھے نا اللہ کے لیے، یہ اس کا بدلہ ہے۔ اب فرماتے اس نے سکھایا اخلاص۔ مجھے کہتا ہے جنید میں نے سمجھا تھا آپ بہت بڑے شیخ ہو گئے ہیں، میں بھی آپ کا مرید ہو جاؤں، وہ آپ کو تو ابھی تک تصوف کی ابتدا بھی نہیں آئی ہے۔ اور فرماتے میں نے کہا کیوں کیا ہوا؟ تو فرماتے اس نے سکھایا اخلاص۔ وہ مجھے کہتا ہے جنید یاد رکھیے گا جو کام اللہ کے لیے کیا جائے پھر لوگوں سے اس کا بدلہ نہیں مانگتے ہیں، اخلاص، اخلاص جو ہے نا حضرت ہاں جی اللہ اکبر یا رسول یا علی ماشاء اللہ۔ اللہ ٹھیک ہے جی۔ تو یہ آپ کو پتہ ہے حضرت جی جو حالات چل رہے ہیں، اللہ ہونا تو بہت کچھ چاہیے تھا لیکن کچھ بھی نہیں ہوا حضرت، اور سب سے زیادہ حضرت
حکومتی لحاظ سے مسجدیں اور مدارس جو ہیں وہ عدم توجہی کا شکار ہیں. اللہ ہونا تو یہ چاہیے تھا، یہ اللہ کا گھر ہے، اس کا جو بل ہے یہ حکومت کے ذمہ ہوتا ہے، لیکن اپنی عیاشیاں چل رہی ہیں حضرت. لیکن ادھر مدارس، علماء، وہ اللہ حضرت جی میں بڑا بچتا ہوں ان کاموں سے نا، لیکن بعض دفعہ حالات اس طرح کے ہوتے ہیں پھر جواب دیے بغیر راہ نہیں جاتا. وہ پیچھے حضرت کوئی وہ موٹیویشنل اسپیکر ہیں، کوئی ساحل ادیم صاحب ہیں حضرت، میں ان کا کلپ دیکھ رہا تھا حضرت، وہ ساتھ وہ طاہر اشرفی دیوبندی جو ہے نا، اور حضرت وہ مولویوں کو رگڑا لگا رہے ہیں، مولوی ہیں، مولوی یہ، مولوی وہ. میں صرف اتنا کہوں گا ساحل بھائی، آپ کے دل میں کیا ہے یہ تو اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے، لیکن پتر یاد رکھیو 3 پیس پا کے نا تے اسٹوڈیو تے بہ کے گلاں کرنا بڑیاں آسان نے پتر. 15,000 12,000 تنہا تے 5 نمازاں اور 4 جمعے پڑھاؤ، لگ پتہ جائے ایک بار. باتیں کرنا بہت آسان ہے پتر، اور ہم نے تو بالکل توجہ نہیں نہ کی اس ٹائم، نہ مدرسوں کی جانب توجہ، نہ مسجد کی جانب توجہ، اور نہ ہی امام صاحب. بہت سوکھ ہے جی سیٹ پہ بیٹھ کے 3 پیس پہن کے باتیں کرنا. میں پتر آپ کسی کی نہیں، میں آپ کو اپنی جس دور سے ہم یہ گاڑی اب آئی ہے بیٹا، میرا بیٹا محمد علی حضرت، سیلری کتنی ہے 6,000 حضرت، میں مسجد میں بیٹھا ہوں. دور کون سا ہے 2010 یا 11، چھوٹا سا بچہ میرا پہلا بیٹا محمد علی حضرت، 6,000 سیلری، اور وہ کب کی ختم ہو گئی ہوئی. ٹھیک ہے جی، اسی 6,000 میں سے میں نے بل بھی دیا، اسی 6,000 میں سے گراسری بھی ہے، اسی 6,000 میں سے. یہ تو اللہ پاک برکت دے دیتے ہیں حضرت، باقی تو اب کچھ بھی نہیں ہے جیب میں جی. محمد علی کو 104 بخار ہے حضرت جی، ماں بھی جاگ رہی ہے، میں بھی اس سائڈ پہ منہ کر کے جاگ رہا ہوں، اللہ کا ذکر کر رہا ہوں. اس نے حضرت ایک بات کہی، مجھے پتہ کیا کہتی ہے، میں مسجد میں بیٹھا ہوں، مجھے کہتی ہے اگر ڈاکٹر کے پاس نہیں نہ لے کے جانا تو پھر اپنے ہاتھ سے گلا دبا دیں اس کا. یہ مسجد میں بیٹھا ہوں. ڈاکٹر سلیمان مصباحی ساحل صاحب 3 پیس پہن کے سیٹ پہ بیٹھ کے باتیں کرنا بڑا سوکھا کام ہے. ذرا آؤ ہیں اتنے 12,000 لے کے ذرا 5 نمازاں تے 4 جمعے پڑھاؤ نا، میں ویکھاں کہڑے پا وکدی، پھر میں دیکھتا ہوں کام ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. تینوں اللہ دے بندے ہوش ہی نہیں آنی ہے، تو پریشان ہو جائے گا. 12,000 میں بل کیسے دوں، 12,000 میں بچوں کی فیسیں کیسے دوں، 12,000 میں اپنا کچن کیسے چلاؤں. یہ تو اللہ کی قسم ہے. تم مولویوں کو باتیں کرتے ہو، یہ ولی ہیں اللہ کے، اللہ کی قسم. میں صحیح کہہ رہا ہوں، وعدے گھاٹے کمیاں پیشیاں ہیں نہیں، یہ ولی ہیں اللہ کے. کیا آتا ہے 12,000 کا آج؟ 12,000 تنہا نہیں ہے نا دی. بھائی اگر آپ کو کوئی اصلاح کا شوق ہے اپنا طریقہ بدلو تھوڑا سا. میں حضرت جی اتنا رویا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا حضرت جی، لیکن رونے کے علاوہ کر کیا سکتا تھا. انتظار تھا فجر کی نماز ہو، اسی مقتدی کی محنت کروں، اسے 1,000 لوں اور اپنے بچے کو میں ہاسپٹل لے کے جاؤں. حضرت مسجد میں بیٹھا فجر دی نماز پڑھی، ایک مقتدی کو 1,000 روپیہ دارا لیا، اور میں حضرت جی گھر آیا اور اپنے بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے کے گیا. یہ علماء کے حالات ہیں. اللہ کے بندو تم تو ان کا شکریہ ادا کرو، ان حالات کے باوجود بھی یہ اذانیں بھی دے رہے ہیں، یہ نمازیں بھی پڑھا رہے ہیں، یہ رب کے گھر کی ڈیوٹی کر رہے ہیں. اس لیے پتر توجہ کرو. اللہ بہت کچھ اس شعبے میں ہونا چاہیے تھا، لیکن تسی نات خاں میر کر چھڑے، اور اتنے میر کیے کہ حضرت 1 مہینے کے بعد مولوی صاحب کو 12,000 میں اتھوں جڑا سب تو پیچھے لیول دا نات خاں ہے وہ بھی 40,000 تو شروع ہون ڈیا. ظلم دیکھو حضرت. اور پھر علماء کو باتیں، جڑا سب تو مٹھے لیول دا نا وہ بھی، اور 40,000 تسی اتنے سٹو گے تو انہیں پڑھنا ہے، جتنے تسی سٹنا بند کیتا وہ بھی بند. حضرت اللہ کے بندو وہ تو ایک محفل میں 1 گھنٹہ پڑھ کے 80,000 لے جاتا ہے. ان بیچاروں کے تو سالوں کے بھی 80 نہیں بنتے ہیں، ان کے تو سالوں کے 80 نہیں بنتے. پھر انہیں کو باتیں حضرت
ساحل صاحب اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ نے اگر اصلاح کرنی تھوڑا طریقہ چینج کریں اپنا. تو آئیں نا حضرت کو 2 ماہ کے لیے میری دعوت ہے, میری مسجد میں آ جائیں. اور صرف 12,000 میں آپ نے اپنا گھر چلانا ہے, بجٹ 12,000 کا ہوگا, اسی میں سے بل دینا ہے, اسی میں سے کھانا کھانا ہے, اسی میں سے بچوں کی فیسیں دینی ہے. پھر مجھے آپ نے بتانا ہے کہ جو آپ کہہ رہے تھے نا مولوی 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 مولوی, پھر آپ کو پتہ لگے مولوی ہوتا کیا ہے. توجہ کرو حضرت اپنی مسجد کی طرف, اپنے مدرسوں کی طرف, اور اللہ کے گھر کی طرف. جو مین ایشو ہے حضرت, یہ تو ظاہر ہے جی مسجد ہے. اللہ بل آیا جی 2,15,000 روپیہ حضرت, 2 لاکھ. اب آپ کو پتہ ہے جی اے سی آ رہی, گرمی ہے جی, اے سی چلنے ہیں, اور جو حالات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. بیٹھے ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام میں مبارک میں ہیں, جو سخیوں کے سخی ہیں حضرت, جو اسی لیے تو اقبال نے کی جگہ رو کے بھی, اقبال کہتا ہے نہ دولت نہ حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے, نہ حیدری فقر ہے نہ دولت دولت عثمانی کیڑی جڑی لگے اللہ اور اللہ دے رسول دے نام تے. اب بتائیں جی 2,15,000 بل ہے, یہ پہلا 5,000 آ گیا جی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ. جی دسو جی, ہوں اللہ دا نام لو جی, ماشاء اللہ, لو جی, واہ جی, ہاں جی ماشاء اللہ.